السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ڈراما سنیک۔ ڈرامہ ملکیت میں زاویار نے سوہا سے شادی کر تو لی ہے، مگر سوہا نے اسے اپنا شوہر ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ پہلے ہی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے رافع کا مجرم مانتی ہے۔ اس کی ساس رضیہ نے اسے بتایا کہ یہ ایک حادثہ تھا اور اس نے زاویار کو معاف کر دیا ہے۔ زاویار نے انجانے میں رافع کی مدد نہیں کی۔ وہ اس وقت خود بھی بہت پریشان تھا، اس کا بریک اپ ہو گیا تھا، مگر سوہا تو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ زاویار نے صرف نکاح کرنے کی بات کی تھی، مگر رخصتی بھی اسی دن کروا لیتا ہے، جس پر سوہا کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ دراصل زاویار کو رضیہ نے کال پر کہا تھا کہ آج ہی رخصتی کروا لینا اور سوہا کو اپنے قریب رکھنا، ورنہ وہ نکاح کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ زاویار نے رضیہ کی بات مان لی، مگر یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ زرکا کو اس رخصتی پر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ سوہا اس کے خاندان کو کما کر پال رہی تھی۔ اب اسے یہ فکر ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کا گھر کیسے چلے گا۔ زاویار سوہا کو سمجھانے اور منانے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر وہ صاف صاف اسے یہ بتا دیتی ہے کہ وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ زاویار اسے آرام کرنے کا کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اسے تکلیفیں دینے کے بعد وہ اسے آرام کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، وہ اس کی فکر نہ کرے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ اسے اس کی فکر تو ہونی ہی ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ بات سن کر سوہا کو پھر غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ بار بار اس بات کا حوالہ دے کر کیا جتانا چاہتا ہے۔ وہ بھی سوہا کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس پر پورا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہا اور صبر سے اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا ہے تو وہ بھی خود کو کنٹرول کرے اور اس کے صبر کو نہ آزمائے۔ مگر سوہا پر تو اس بات کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ وہ پہلے دن سے ہی زاویار کو ناپسند کرتی ہے، مگر جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ زاویار کی وجہ سے رافع کی جان بچ نہیں سکی تو وہ زاویار کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گئی ہے۔ اسے زاویار کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، وہ اسے ایک برا اور بد دماغ انسان سمجھتی ہے۔ اب تک زاویار نے اپنی انجانے میں کی گئی غلطی کی تلافی کئی بار سوہا اور اس کی فیملی کی مدد کر کے کی ہے، مگر سوہا اس کا کوئی احسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رضیہ بھی سوہا کو سمجھاتی ہے کہ زاویار اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا شخص اسے پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، مگر وہ اس کی بات پھر بھی نہیں مانتی۔ جمل سوہا کی سہیلی بن گئی تھی، مگر زاویار کا سچ جاننے کے بعد سوہا نے اس سے بھی دوستی ختم کر دی ہے۔ وہ بھی سوہا کو یہ سمجھاتی ہے کہ زاویار کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اس سے اپنا رویہ بدل لے، مگر سوہا کو اب جمل اور اس کی باتیں بری لگنے لگی۔ زاویار سوہا سے محبت سے کہتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر اسے تکلیف دے رہی ہے اور وہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے اپنی جان دے بیٹھے گا۔ سوہا اسے کہتی ہے کہ وہ جان دینے والوں میں سے نہیں بلکہ جان لینے والوں میں سے ہے۔ وہ اس سے گلہ کرتی ہے کہ اس نے اس کی سانس اور عمر سے بھی اسے دور کر دیا، اس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ عمر بھی سوہا کو بہت مس کرتا ہے، مگر دادی کے سمجھانے پہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کافی اداس رہنے لگا ہے سوہا کے بغیر۔ زاویار کو سوہا کی باتیں سن کر احساس ہوتا ہے کہ اس نے عمر اور رضیہ کو اس سے دور کر کے زیادتی کی ہے۔ وہ سوچنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ سوہا کی خوشی کی خاطر اس کی فیملی کو واپس اپنے گھر لے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ سوہا اس سے اس کے بعد راضی ہو جائے، مگر اسے معلوم نہیں کہ سوہا کسی بات پر خوش ہونے والی نہیں۔ وہ زاویار کے لیے ایک مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ اب دوسری مصیبت زرکا اس کے گھر آ جائے گی۔ اس کے بعد کرن بھی زاویار سے ملنے اس کے گھر آئے گی۔ وہ زاویار کے گلے ملے گی تو سوہا جیلس ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس وقت اسے احساس ہو کہ وہ زاویار کو کسی دوسری لڑکی کے قریب برداشت نہیں کر سکتی اور وہ اپنا رویہ زاویار کے ساتھ بدل لے۔ کیا سوہا زاویار کو قبول کر لے گی؟ کیا وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔